السلام علیکم۔ حیا کے جہاں میں خوش آمدید۔ محبت ہو گئی با اشتیاق احمد، قسط نمبر 25۔ شروع کرتے ہیں۔ سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جب حسن کہتا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اس کے جواب سنتے ہی سبوں کے چہروں پر سکون کی مسکراہٹیں تیر گئیں۔ انہیں یوں لگا جیسے سروں سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ دوسری طرف حسن نے جو ہی یہ جملہ کہا، اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ وہ بھی مسکرانے لگا۔ اس موقع پر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ سردار خالد کی آواز سنائی دی۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سیما کی وفات کے بعد اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ادھر حسن کے والدین بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا اب میرا گھر حسن کا گھر ہوگا۔ یہ اپنی دلہن کے ساتھ وہاں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میرا گھر یوسف سلیم کا بھی ہوگا۔ میرے تو والدین ہیں ابھی دنیا میں موجود، لہٰذا آپ کو حسن مبارک ہو، یوسف سلیم نے جلدی سے کہا۔ اچھا، خیر، یوں ہی صحیح، لیکن تم بھی اس گھر کے برابر کے حقدار ہو۔ یہ تم ہی تو ہو سیما کی وفات کے بعد جس نے مجھے سہارا دیا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ تب پھر کیا اب نکاح پڑھایا جائے؟ اگر حسن کو کسی خاص تقریب برپا کرنے کی خواہش ہو تو ہم نکاح 1-2 دن کے لیے مؤخر کر سکتے ہیں، اور جس قسم کا فنکشن حسن چاہے اس کا انتظام کر سکتے ہیں۔ سردار خالد کی آواز سے محبت ہی محبت ٹپک رہی تھی۔ میری دل کی دنیا اب بدل چکی ہے۔ شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کچھ کیا جا سکتا ہے بس وہی کریں گے۔ مولانا عبدالکریم یہاں موجود ہیں، یہ بتائیں گے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لڑکی والوں کے ذمے تو باراتیوں کو کھانا کھلانا ہے ہی نہیں۔ ہاں، ولیمہ سنت ہے، وہ سردار خالد کے ہاں ہوگا۔ گویا یہاں تو بس نکاح کی تقریب ہوگی، اور اس کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں۔ آپ اجازت دیں تو میں نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ تب پھر بسم اللہ کریں۔ ایک منٹ، اس وقت یہاں یوسف سلیم کے والدین نظر نہیں آ رہے، نہ ان کے گھر کے دوسرے افراد ہیں۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ انہیں بھی بلایا جاتا؟ میرے گھر کے افراد پہلے اندر پہنچ چکے ہیں، البتہ آج میرے والد یہاں نہیں آ سکے، ان کی طبیعت خراب ہے۔ اوہ، مطلب یہ ہے کہ آپ ہر طرح سے تیاری مکمل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد ہی مجھے یہاں بلایا گیا ہے۔ حسن کے لہجے میں ایک بار پھر حیرت در آئی۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے حسن، اندازے لگانے میں تم بہت ماہر ہو۔ عبدالکریم صاحب، نکاح شروع کریں۔ اور عبدالکریم صاحب خطبہ نکاح پڑھنے لگے۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی دلہن کو سردار خالد کی کار میں بٹھا دیا گیا۔ دلہن کے ساتھ ایک اور خاتون کو بٹھایا گیا۔ حسن اور سردار خالد اگلی سیٹوں پر بیٹھے۔ کار اسٹارٹ ہوئی، انہوں نے الوداعی انداز میں ہاتھ ہلائے اور کار چل پڑی۔ حسن اس وقت ایک عجیب سی خوشی محسوس کر رہا تھا، ساتھ ہی وہ یہ سوچ رہا تھا اس کی دلہن کے ساتھ کون سی خاتون جا رہی ہیں۔ یہ تو خیر اسے معلوم تھا دلہن کے ساتھ دلہن کے گھر والے کسی خاتون کو ساتھ بھیجا کرتے ہیں تاکہ نئی جگہ دلہن گھبراہٹ کا شکار نہ ہو، اور یہ خاتون ضرور اس مقصد کے لیے ساتھ بھیجی گئی ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ وہ بھلا کیسے پوچھ سکتا تھا؟ پھر اس نے سر کو جھٹکا دیا اور خود سے کہا، بھلا مجھے پوچھنے کی ضرورت بھی کیا ہے، ارم خود ہی بتا دے گی۔ اس کی زندگی کی وہ رات ہر درجے پرسکون، خوبصورت اور دلکشی سے بھرپور ثابت ہوئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی محبت کا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، سڑکوں کا گشت لگاتے اس کی عمر گزر رہی تھی۔ یہ اصل مقصد کی ابتدا تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہی ایک شکل تھی۔ پہلے جس راستے پر وہ چل نکلا تھا وہ راستہ اللہ سے دور لے جانے والا تھا، جبکہ یہ راستہ اسے اللہ سے اور قریب کرنے والا تھا۔ دوسرے دن وہ خاتون رخصت ہو گئیں، ایک اور خاتون آ کر اسے لے گئی تھی۔ ادھر ارم نے بھی اسے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد وہ ارم سے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ ارم، یہ کون تھی؟ ہماری ایک پڑوسن۔ انہیں میرے ساتھ اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں کسی قسم کی گھبراہٹ میں نہ مبتلا ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دیا۔ چند دن بعد دروازے کی گھنٹی بجی۔ حسن نے باہر نکل کر دیکھا تو یوسف سلیم کو مسکراتے ہوئے پایا۔ اس نے گرم جوشی سے ہاتھ ہلایا اور پھر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ سناؤ دوست، نئی زندگی کیسی لگ رہی ہے؟
اس سے پہلے کہ حسن کوئی جواب دیتا اذان کی آواز بلند ہوئی۔ پہلے نماز۔ حسن مسکرایا۔ بہت خوب، خوشی ہوئی۔ اور سچ پوچھو تو؟ یوسف سلیم کہتے کہتے رک گیا۔ سچ پوچھو تو کیا؟ حسن نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سچ پوچھو تو میں جان بوجھ کر اذان سے صرف 2 منٹ پہلے یہاں پہنچا ہوں۔ میں نے سوچا دیکھنا چاہیے، نئی زندگی نے انہیں کہیں نماز کا معمول تو درہم برہم نہیں کر دیا۔ توبہ کرو دوست، توبہ۔ حسن ہنسا۔ توبہ توبہ، یوسف سلیم نے فوراً کہا۔ پھر دونوں دوست نماز کے لیے مسجد کی طرف چل دیے۔ واپسی پر یوسف سلیم پھر سے اپنے سوال پر آ گیا۔ نئی زندگی؟ اس میں شک نہیں، بہت پرسکون ہے، دلکش ہے، اطمینان بھری ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں میری اصل زندگی ہی اب شروع ہوئی ہے۔ اس سے پہلے تو میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، وقت ہی ضائع کرتا رہا ہوں۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے زندگی کو بہت بری طرح ضائع کیا۔ اور میرے دوست، اگر اس روز تم مجھے نہ مل جاتے تو میں نہ جانے کب تک بھٹکتا رہتا، ایک کٹی پتنگ کی طرح تباہی کے کسی گڑھے میں جا کر گرتا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تم سے ملایا۔ اس میں شک نہیں، یہ سب اللہ کے کام ہے، یوسف نے مسکرا کر کہا۔ تم سناؤ، کیسی گزر رہی ہے؟ تم نے کبھی اپنی ازواجی زندگی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں۔ اس سے زیادہ کیا بتاؤں کہ اس دنیا میں اگر ہر لحاظ سے ایک اچھی بیوی مل جاتی ہے تو یہ دنیا ایک جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر بیوی ڈھنگ کی نہ ملے تو یہی انسان کو جہنم محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس لحاظ سے میں بہت خوش قسمت ہوں۔ اور میں بھی، حسن نے فوراً کہا۔ چلو اچھا ہوا، خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دو خوش قسمت، یوسف سلیم نے شوق لہجے میں کہا اور بولا۔ میری اور میری اہلیہ کی خواہش ہے کہ کل دوپہر اور شام کا کھانا تم ہمارے یہاں کھاؤ۔ یہ گویا شادی کی خوشی میں ایک دعوت ہوگی۔ میں ایرم سے پوچھ لوں؟ واہ، بہت فرما بردار شوہر ہو، یوسف ہنسے۔ یہ فرما برداری کی بات نہیں، گھریلو معاملات مشورے سے طے کر لیے جائیں تو کوئی ناگوار صورت پیش نہیں آتی۔ اوہو، بہت جلد گھریلو زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا، کمال ہے۔ یوسف سلیم کے لہجے میں حیرت تھی۔ حسن بھی مسکرانے لگا۔ پھر وہ اندر چلا گیا۔ جلد ہی لوٹا تو اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ چائے کے دوران اس نے کہا، میری اہلیہ نے دعوت منظور کر لی ہے، لہٰذا ہم دونوں کل دوپہر سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ یوں بھی کل اتوار کا دن ہے، دفتر سے تو چھٹی ہی ہے، اس لیے تو ہم نے اتوار کا دن رکھا ہے، یوسف سلیم نے کہا۔ چائے سے فارغ ہو کر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ حسن اسے رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا۔ بھول نہ جانا دوست، اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے کہا۔ فکر نہ کرو، حسن مسکرایا۔ پھر یوسف سلیم ہاتھ ہلاتے ہوئے کار میں بیٹھ گیا اور وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ کس قدر پیارا دوست ہے میرا، مجھے صراط المستقیم پر لگانے والا، وہ بڑبڑایا اور اندر کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے دن ٹھیک 1 بجے حسن اپنی گاڑی سے اترا اور اس نے انگلی گھنٹی کے بٹن پر رکھ دی۔ ایرم کار میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو یوسف سلیم کا مسکراتا چہرہ نظر آیا۔ ہم تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، خوش آمدید۔ شکریہ، حسن نے کہا۔ پھر ایرم تو اندر چلی گئی اور دونوں دوست ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ ابھی انہوں نے چند جملوں کا ہی تبادلہ کیا تھا کہ اذان کی آواز گونجنے لگی۔ دونوں دوست اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ نماز کے بعد ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہاں کھانا سجا دیا گیا تھا۔ بھائی واہ، یہ ہوتا ہے سگھڑ بیوی کا کام۔ اس وقت اندر 1 نہیں 2 خاتون موجود ہیں، لہٰذا اس کام میں تمہاری اہلیہ محترمہ سگھڑ بھی شامل ہیں، یوسف سلیم نے ہنس کر کہا۔ اچھا، یہ بات بھی ہے، حسن ہنس پڑا۔ دونوں نے کھانا شروع کیا تو ایک نامعلوم سی الجھن نے حسن کو آ گھیرا۔ وہ سوچنے لگا، بھلا میں الجھن کیوں محسوس کر رہا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے خود سے پھر سوال کیا لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ ادھر الجھن تھی کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ یوسف سلیم کی باتوں کا جواب بھی درست طور پر نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ذہن الجھن کی طرف تھا۔ یوسف سلیم کی باتوں کو تو وہ سن ہی نہیں رہا تھا، درست جواب کیسے دیتا؟ بس ہوں ہاں ہوں کر رہا تھا۔ آخر یوسف سلیم نے بھی اس کی بے توجہی کو محسوس کر لیا۔ شاید تمہارا دھیان کسی اور طرف ہے۔ یہی بات ہے؟ تو پھر ہم اپنی باتیں پھر کسی وقت پر اٹھا کر رکھتے ہیں، پہلے تم وہ بات سوچ لو جس نے تمہیں الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی ضرورت نہیں،
حسن جلدی سے بولا، بات تو ہے، میری ہر بات کا جواب تو تم سوال گندم جواب چنا کے انداز میں دے رہے ہو، جبکہ تھوڑی دیر پہلے تک تو ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ اس الجھن کو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں الجھن کیوں محسوس کر رہا ہوں، اور یہ الجھن ہے کیا؟ یہ تو بہت عجیب بات ہو گئی۔ ہاں، بہت عجیب، لیکن خیر، میں اس الجھن کا راز جان لوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ وہ پھر اپنی باتوں میں لگ گئے۔ اس طرح عصر کا وقت ہو گیا، دونوں نے مسجد میں نماز ادا کی۔ واپسی لوٹے تو اس بار میز پر چائے لگ چکی تھی۔ بھائی واہ، کمال ہے، حسن کے منہ سے نکلا۔ بھائی، میں نے کہا نا، اس میں آپ کی بیگم کا بھی حصہ ہے۔ حسن مسکرایا۔ پھر دونوں نے چائے شروع کی۔ جو ہی حسن نے چائے کا پیالہ گھونٹ لیا، وہ الجھن پھر موجود ہوئی، بلکہ پہلے کی نسبت اس میں شدت آ گئی۔ اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یوسف نے یہ بات فوراً محسوس کر لی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ کیا ہوا دوست، خیر تو ہے؟ الجھن پھر ٹپکی۔ نماز پڑھنے گیا تھا تو الجھن غائب ہو گئی تھی، اب پھر موجود ہوئی۔ میں اس الجھن کو نہیں سمجھ سکا، یہ کیا ہے، کیوں ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں۔ اور وہ کیا؟ یوسف سلیم نے خود بھی الجھن کے عالم میں کہا۔ اس الجھن کا تعلق میرے ماضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے۔ حسن، میں تو تمہیں اللہ کی مہربانی سے ان اندھیروں سے نکال لایا ہوں۔ اب تم ماضی کی بات نہ کرو خدا کے لیے۔ میں ماضی کی نہیں، اس الجھن کی بات کر رہا ہوں۔ حسن مسکرایا۔ پھر وہ کافی دیر تک اس الجھن کے بارے میں بات کرتے رہے، لیکن حسن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا، اور اس طرح یوسف سلیم بھی الجھن محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن دونوں کر بھی کہہ سکتے تھے۔ ارم، حسن کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ جی، ارم نے قدرے حیران ہو کر کہا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی ارم، میں شدید الجھن میں ہوں۔ جب سے میں یوسف کے گھر گیا ہوں، میری الجھن میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہے ارم؟ جی، یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ارم حیرت زدہ رہ گئی۔ تب پھر آخر میں کس سے پوچھوں ارم؟ میں بھلا اس بات کا جواب کیسے دے سکتی ہوں؟ ہاں، واقعی یہ بات بھی ٹھیک ہے، اس الجھن کا تم سے تو دور کا بھی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی اگر تم میری زندگی کی ساتھی ہو، زندگی میں پہلی بار، یعنی تم سے شادی سے پہلے جب میں یوسف کو سڑک پر ملا تھا، وہ مجھے اپنے گھر لے گئے تھے، اس وقت بھی میں نے یہی بالکل ایسی الجھن محسوس کی تھی، لیکن اس وقت تو میں عنبر کی سوچ میں غرق تھا، مجھے کچھ اور سجائی ہی نہیں دے رہا تھا، اس لیے الجھن کی طرف دھیان نہ دے سکا۔ لیکن اب جب کہ میری زندگی پرسکون ہے، اس میں کوئی ہلچل نہیں، میں خوب سوچ سمجھ سکتا ہوں، تو ایک بار پھر اچانک یہ الجھن مجھ پر سوار ہو گئی، اور میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میں کیا کروں ارم، کیا کروں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ الجھن دور فرما دے۔ بلکہ یوں آئیے دونوں وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہی عمل تھا، ہم کیوں نہ ایسا کریں؟ بالکل ٹھیک ارم، بالکل ٹھیک، اس نے چونک کر کہا۔ اور پھر دونوں نے وضو کیا، نفل ادا کیے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ دیر تک دعا مانگتے رہے۔ دعا کے بعد ارم نے حسن کی طرف دیکھا سوالیہ انداز میں۔ میں محسوس کر رہا ہوں ارم، الجھن کافی حد تک دور ہو گئی ہے، اور میری کیفیت اب پہلے والی نہیں رہی۔ اللہ کا شکر ہے۔ اب میں ایک بات صاف صاف پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بات یہ ہے ارم، میں نے یہ بات اپنے دوست سے پوچھنے کی کوشش کی لیکن پوچھ نہ سکا۔ چلو تم سے پوچھ لیتا ہوں، تو میرے سوال کا جواب دو گی نا ارم؟ لیکن خیال رہے میں صرف اپنی الجھن دور کرنے کے لیے یہ سوال پوچھ رہا ہوں، تم محسوس نہ کرنا۔ کیا مطلب؟ آخر آپ ایسی کیا بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ عنبر کا کیا بنا ارم؟ اس کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ حسن کا سوال سن کر ارم نے پرسکون انداز میں اس کی طرف دیکھا تو اسے بہت حیرت ہوئی۔ خیر تو ہے، آپ حیرت زدہ نظر آ رہے ہیں۔ ارم کی آواز ابھری۔ میرا خیال تھا میرا سوال سن کر تم اچھل پڑو گی، پریشان ہو جاؤ گی۔ بھلا وہ کیوں؟ میرے خیال میں تو آپ نے کوئی ایسی بات نہیں پوچھی۔ انکل میجر صادق صاحب نے عنبر کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی تھی، اور انکل میجر نے کیا کر دی تھی، یہ کام تو ان کے والد اپنی زندگی میں ہی کر گئے تھے۔ اوہ اچھا، عنبر اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ ہاں بالکل، بہت خوش، وہ تو اس رشتے سے شروع سے ہی خوش تھی۔ شادی سے پہلے جب ابھی منگنی ہوئی تھی
تب بھی اس کا ہونے والا شوہر اس کے یہاں آیا کرتا تھا۔ اس نے پرسکون انداز میں کہا۔ آپ کو سن کر کیسا لگا؟ ارم بولی۔ بہت اچھا، بلکہ بہت ہی اچھا۔ اور اب آپ کی الجھن کا کیا حال ہے؟ بہت حد تک کم ہو گئی ہے۔ بس یہ خیال آ جاتا ہے کہ آخر میں نے یہ الجھن کیوں محسوس کی۔ کوئی بات نہیں، یہ احساس بھی جلدی ختم ہو جائے گا۔ ارم مسکرا دی۔ سچ بات تو یہ ہے ارم، جب سے میں دین کی طرف متوجہ ہوا ہوں، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہے، بلکہ یوں کہہ لو جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے، اس وقت سے یہ سب باتیں مجھے بے معنی لگنے لگی ہیں۔ بیوی سے محبت ایک جواز ہے، ماں باپ بہن بھائیوں سے بھی ایک حقیقت ہے، پھر ان سب سے بڑھ کر مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول سے محبت ہے، اور یہ سب محبتیں دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کا پرتو ہیں۔ لہٰذا یہ بات نہیں کہ میرے دل و دماغ کے کسی کونے میں اب تک عنبر کی محبت چھپی ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن چونکہ مجھے عنبر سے نفرت بھی نہیں، اس سارے معاملے میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں، بس اس لیے ذہن میں یہ سوال ابھرا، نہ جانے وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، اور بس وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ارم نے فوراً سے کہا۔ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات اور کیا ہوگی؟ اور میرے لیے بھی، ارم مسکرا دی۔ جواب میں حسن بھی مسکرا دیا۔ اچھا اب بتائیں، آپ کی وہ الجھن موجود ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ یہ ہوئی نا بات؟ ارم چہکی اور دونوں پھر مسکرانے لگے۔ ایک بوڑھا شخص یوسف سلیم کے دروازے پر آ پہنچا۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبانے کے لیے نظریں اوپر اٹھائیں۔ دروازہ کھلا نظر آیا اور سامنے ایک بوڑھی عورت گلاب کے پودے پر جھکی نظر آئی۔ پھر اس لمحے بوڑھی عورت سیدھی ہوئی۔ اس کا رخ بھی چونکہ دروازے کی طرف ہی تھا، اس لیے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چند لمحے تک دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ پھر بوڑھے کے منہ سے نکلا، معاف کیجیے گا، مجھے اپنے دوست یوسف سلیم سے ملنا ہے۔ جی اچھا، یہ کہتے ہوئے بوڑھی خاتون اندر کی طرف مڑ گئیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی شکل و صورت جانی پہچانی سی ہے، ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ یہ بات اگر معیوب نہ ہوتی تو میں آپ سے پوچھتا، آپ کون ہیں؟ میں نے آپ کو کہاں دیکھا ہے؟ آپ ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیے، یوسف صاحب آپ کو میرے بارے میں بتا دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بوڑھی خاتون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز چوں کی توں تھی، ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ دراصل آج سے 40 سال پہلے اسے اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوسرے شہر منتقل ہونا پڑا تھا۔ اس کے بعد یوسف سے ملاقات کبھی سال 2 سال بعد ہوتی رہتی تھی، اس مرتبہ کچھ زیادہ ہی دن ہو گئے تھے۔ اب یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دروازہ کھلا نظر آیا تھا۔ قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے سر اوپر کو اٹھایا۔ اس کا بوڑھا دوست یوسف سلیم لاٹھی کے سہارے اندر داخل ہو رہا تھا۔ آہا، میرے دوست حسن، یہ تم ہو؟ اس مرتبہ تو تم نے بہت دیر بعد اس طرف کا رخ کیا، ایسی بھی کیا بے رخی؟ اب عمر کہاں رہی آنے جانے کی؟ جب انسان دادا اور نانا بن جاتا ہے تو پھر وہ گھر گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر تک کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تمہاری یاد ہے جو کبھی کبھی مجھے یہاں کھینچ لاتی ہے۔ پرانی یادیں بھی اکسانے لگتی ہیں تو آ جاتا ہوں۔ یوسف سلیم نے لاٹھی صوفے سے لگا کر کھڑی کی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ حسن نے بھی لاٹھی رکھ دی اور ہاتھ پھیلا کر اس کی طرف بڑھا۔ دونوں دوست ایک دوسرے سے چمٹ گئے، کتنی ہی دیر تک چمٹے رہے، آخر الگ ہو کر ایک ہی صوفے پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ کیسے ہو حسن؟ ارم بھابھی کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے، ہر طرح خیریت ہے۔ ارم بھی بالکل ٹھیک ہے، بس ذرا سی بوڑھی ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حسن ہنسا۔ اپنے بچوں کی سناؤ؟ بچوں کی کیا سناؤں؟ وہ تو اب خود بچوں والے بن گئے ہیں۔ حسن مسکرایا۔ میری طرح میرے بچے بھی اب بچے والے بن گئے ہیں۔ گھر میں بچوں کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی؟ حسن بولا۔ سب کے سب گئے ہوئے ہیں، بس تمہاری بھابھی گھر میں ہے۔ اوہ اچھا، تو وہ ہماری بھابھی تھی، میں ابھی آیا تھا نا، تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھیں، اس لیے میری نظر ان پر پڑ گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، مجھے ان کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگا۔ یوسف عین اسی لمحے اندرونی دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی آواز آئی، چائے لے لیجیے۔ اس آواز نے حسن کی پیشانی پر بل ڈال دیے۔ ادھر یوسف اٹھ کر دروازے کی طرف مڑ گیا۔
وہ واپس مڑا تو اس کے ہاتھوں میں ٹرے تھی۔ ٹرے میں چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات بھی تھے۔ یوسف چائے بنانے لگا۔ پھر جو ہی حسن نے چائے کا گھٹ بھرا، اس کی پیشانی کی لکیریں گہری ہو گئیں۔ ایک بار پھر وہی الجھن اس کے رگوں پہ سرایت کرتی چلی گئی، جو پہلے بھی ایک مرتبہ اسے دامن گیر ہو گئی تھی۔ میرے دوست، مجھے بھابھی کا چہرہ جانا پہچانا سا لگا تھا۔ ان کی آواز سن کر مجھے عجیب سا لگا۔ یہ چائے بھی پیتے ہی ایک بار پھر الجھن محسوس کر رہا ہوں۔ بالکل یہی الجھن میں نے اس سے بھی پہلے محسوس کی تھی۔ اس روز بھی میں نے بھابھی صاحبہ کی ہاتھ کی چائے پی تھی۔ کیا میری بھابھی کا نام عنبر ہے؟ چند ثانیوں تک یوسف سلیم اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ کر ٹھہر گئی۔ مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ پھر اس نے کہا، تمہارا خیال ٹھیک ہے حسن۔ اب حسن کی باری تھی۔ اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تیر گئی۔ پھر اس نے کہا، تم نے بہت خوبصورتی سے، بلکہ صرف تم نے نہیں، سبھی نے بہت خوبصورتی سے اس بات کو مجھ سے چھپایا۔ لیکن بھائی، اگر اس وقت بھی تم مجھے بتا دیتے تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا، اس لیے کہ میرے ذہن میں یہ سب باتیں اس وقت صاف ہو گئی تھیں۔ میں نے جان لیا تھا کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنے خالق اور مالک سے ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت ہونی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے۔ پھر کہیں جا کر باری آتی ہے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں سے اور بیوی بچوں سے محبت کی۔ ان تمام محبتوں میں کسی نامحرم سے محبت کا ذکر تو آیا ہی نہیں۔ اگر کہیں یہ ذکر آیا ہوتا تو ضرور میں رنج محسوس کرتا، لیکن میری دنیا تو ان دنوں بدل گئی تھی۔ میں نے تو جان لیا تھا کہ میں تو صحرا میں بھٹک رہا ہوں۔ وہ تو صرف سیراب ہی سیراب تھا، اور سیراب کے پیچھے بھاگنے سے بھلا کیا ہاتھ آتا ہے، سوائے وہ کسی موت کے۔ ایسی زندگی کا بھلا کیا فائدہ؟ مجھے خوشی ہے تمہیں عنبر جیسی سلجھی ہوئی بیوی ملی، جہاں تمہیں ازواجی زندگی پرسکون گزاری۔ وہیں میں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہا۔ ہاں، اس صورت میں ضرور میری زندگی بیکار گزرتی اگر میری ملاقات تم سے نہ ہو جاتی اور تم مجھے اس زندگی میں نہ لے آتے جو اصل زندگی ہے۔ ایک نقلی زندگی سے اصلی زندگی میں نہایت احسن طریقے سے تم مجھے لے آئے۔ میں تو تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایک ایسا احسان جس کا کوئی بدل نہیں۔ میرے دوست، میری طرف مبارکباد قبول کرو، کامیاب زندگی کی مبارکباد۔ اور تم بھی، یوسف سلیم نے بھرپور انداز میں کہا۔ پھر دونوں اٹھ کر ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئے۔ ادھر دروازے سے لگی عنبر کے جھریوں بھرے چہرے پر مسکراہٹ تیر گئی۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو آ گئے۔ دوسری طرف یوسف اور حسن کے آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن یہ آنسو رنج اور غم کے آنسو نہیں تھے۔ ان آنسوؤں کی مثال تو یوں ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جان دے دے تو اس کے لواحقین کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں۔ ان آنسوؤں کو رنج و غم کے آنسو نہیں کہا جاتا، خوشی کے آنسو سمجھا جاتا ہے۔ سو یہ آنسو بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ ان کا تعلق رنج و غم سے نہیں تھا، اللہ کی محبت سے تھا، خالص اللہ کی محبت۔ چنانچہ جب دونوں دوست ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو ان کے چہروں پر رونق ہی رونق تھی، اطمینان ہی اطمینان تھا۔ اس وقت اذان کی آواز سنائی دی۔ دونوں دوست گھر سے نکل کر مسجد کی طرف چل پڑے۔ اسی شام حسن کو جہاز کے ذریعے واپس اپنے شہر پہنچنا تھا۔ یوسف اسے ایئرپورٹ تک لے آیا۔ دونوں کار سے اترے اور ایک دوسرے کے گلے سے لگ گئے۔ تم بھی چکر لگایا کرو یوسف، ہر مرتبہ مجھے ہی آنا پڑتا ہے۔ اچھی بات ہے، اس مرتبہ میں آؤں گا، اور بھابھی کو بھی لے کر آنا، ارم ان سے مل کر خوش ہوگی۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں۔ پھر دونوں نے ہاتھ ہلائے اور حسن ایئرپورٹ لاؤنج کی طرف چل دیا۔ دونوں اس وقت مڑ مڑ کر دیکھتے رہے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو نظر آتے رہے۔ جہاز نے زمین کو چھوڑا تو حسن کی آنکھوں کے سامنے سے گزری زندگی کا ایک ایک پل گزرنے لگا۔ اس کے کانوں میں جملے آنے لگے۔ یہ عنبر کون ہے دوست؟ میں خود عنبر ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ عنبر میری زندگی ہے۔ میں نے پوچھا ہے عنبر کون ہے؟ عنبر ہی میری صبح ہے اور عنبر ہی میری شام ہے۔
امبر ہی میرا جینا ہے اور مرنا ہے۔ لو بھائی، چائے تو تیار ہی مل گئی۔ تمہاری بھابھی کی آنکھ کھل گئی تھی اور غالباً انہوں نے ہماری بات چیت سن لی تھی، لہٰذا وہ اسی وقت کچن میں چلی گئی تھیں۔ خوش قسمت ہو دوست، اچھی بیوی مل گئی۔ اور امبر، آج مہمان کے لیے چائے آپ بنائیں گی؟ کیوں نہیں پاپا، لیکن آپ نے تو بتایا تھا یہ یہیں رہیں گے، اس صورت میں یہ مہمان تو نہیں ہوئے نا؟ منہ سے نکل گیا، لیکن صرف آج کے دن ہم انہیں مہمان ہی تصور کر لیں گے۔ آئیے چلیے گھنگھو میاں۔ لو بھائی، اس بیچارے کو پہلے ہی روز گھنگھو میاں کہہ دیا، میں نے برا نہیں مانا۔ ویسے یہ گھنگھو میاں ہوتا کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو بتاؤں گی گھنگھو کیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ محبت کو پاگل پن کہتے ہیں، ہم ایسی محبت کو پاگل پن کہتے ہیں جو یک طرفہ ہو۔ معاملہ دو طرفہ ہو تو وہ پاگل پن نہیں، کیونکہ اس صورت میں شادی کے امکانات ہیں، جبکہ آپ کے معاملے میں ایسا کچھ بھی نہیں۔ امبر صاحبہ کی شادی ہو جائے گی، آپ کیا کریں گے؟ ظاہر ہے آپ کی بھی شادی ہو جائے گی، پھر کہاں کی محبت، کہاں کی امبر؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں تمام عمر شادی نہیں کروں گا۔ واقعی؟ اور نہیں تو کیا؟ ابو، یہ تو پورے کے پورے مجنوں بنتے جا رہے ہیں، انہیں سمجھائیے۔ ضرور سمجھاؤں گا، بس تم ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا اس طرح واپس آنا آپ کو ناگوار تو نہیں گزرا؟ بالکل نہیں، مجھے تو اچھا لگ رہا ہے، اور جب میں چلا گیا تھا اس وقت بھی اچھا لگا تھا۔ کیا مطلب؟ میں ہمیشہ بڑوں کے فیصلے پر خوش رہتی ہوں۔ بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب آپ کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں، بلکہ سب بڑوں نے نہیں، دادا جان مرحوم نے، ہم سبھی نے ان کے فیصلے کو پسند کیا تھا، لہٰذا آپ کا جانا ناگوار نہیں گزرا، بلکہ خوشی محسوس کی تھی میں نے تو۔ اب جب کہ دادا جان اس دنیا میں نہیں اور ابو گھر میں سب سے بڑے ہیں، پھر یہ کہ ہیں بھی میرے ابو، تو مجھے ان کا ہر فیصلہ پسند ہے۔ اسی طرح آپ کا یہاں رہنا بھی پسند ہے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں، آپ کی اپنی کوئی پسند نہیں، آپ کے اپنے کوئی جذبات نہیں، کوئی احساسات نہیں۔ ہاں، آپ یہی کہہ لیجئے، بلکہ یہی بات ہے۔ آپ بہت ہی عجیب ہیں، میں نے آپ جیسی عجیب لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ شاید آپ کو کسی کا شدت سے انتظار ہے۔ وہ کون ہے جس کا امبر کو انتظار تھا؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جسے دبایا بھی جا سکتا ہے اور اس کا رخ بھی موڑا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جذبہ انسان میں اس لیے پیدا فرمایا کہ انسان زندگی کے اندھیروں سے محبت کی روشنی کی طرف نکل آئے، وہ زمانے کے طوفانوں میں ثابت قدم رہے، اپنے فرائض کو پوری دل جمعی اور خوش اسلوبی سے سر انجام دے سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی ہی ذات کو محبت کا مرکز ٹھہرا دیا اور فرمایا کہ ایمان والے لوگ وہی ہیں جو میرے ہی جمال بے مثال پر رچ گئے اور سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چونک اٹھا، جہاز کے اترنے کا اعلان ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ تیر گئی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا تو دروازہ ایرم نے کھولا۔ السلام علیکم، اس کے منہ سے نکلا۔ ایرم نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت دلچسپ، بہت خوشگوار، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ سب سے بڑھ کر یہ کیا؟ آپ کہتے کہتے کیوں رک گئے؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس مرتبہ میں نے یوسف کی بیوی کو بھی دیکھ لیا۔ کیا؟ مارے حیرت کے ایرم کے منہ سے نکلا۔ ہاں، لیکن نہیں، بلکہ غیر ارادی طور پر اور اچانک۔ پھر وہ اسے بتانے لگے کہ یہ اتفاق کیسے ہوا تھا۔ ایرم کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ ادھر وہ کہہ رہا تھا، اور ایرم، میں تو اسے پہچان ہی نہیں سکا، تم سب نے مل کر مجھ سے یہ راز چھپائے رکھا۔ اگرچہ وہ ایک بار پھر کہتے کہتے رک گیا۔ اگرچہ کیا؟ ایرم کا انداز پریشان کن تھا۔ اگرچہ یہ بات تم لوگ مجھے پہلے بتا سکتے تھے، اس وقت جب میں اپنے خالق کی طرف پوری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے خالص محبت کرنے والے کو کوئی خطرہ نہیں رہ گیا تھا۔ خیر، جو ہوا خوب ہوا۔ مجھے یوسف سلیم سے اور باقی سب سے کوئی گلہ نہیں۔ میری اصل زندگی وہ نہیں تھی، اصل زندگی تو یہ ہے جو میں تمہارے ساتھ گزار رہا ہوں، تمہارے ساتھ رہتے ہوئے اپنے دین کے ہر حکم پر پوری طرح عمل کر رہا ہوں۔ میں اگر تم سے محبت کرتا ہوں تو اپنے اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ میری محبت کا محور تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ محبت بھلا کسی کو بھٹکنے دے سکتی ہے؟ نہیں ایرم، ہرگز نہیں، وہ کہتا جا رہا تھا، اور ایرم کی اڑی اڑی رنگت اپنی اصل رنگت کی طرف واپس آ رہی تھی۔
اس کے خاموش ہوتے ہی ارم کے چہرے پر شفق کی سرخی پھیل گئی۔ حسن نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ایسے میں ان کے کانوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ اور اسی کے ساتھ آج ناول محبت ہو گئی کا یہ سفر ختم ہوتا ہے۔ محبت ہو گئی کا سفر انتہائی خوبصورت رہا۔ ناول میں بہت اچھے طریقے سے محبت کی حقیقت کو سمجھایا گیا ہے۔ فاسد محبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ سبھی کو یہ ناول بہت پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بر وقت آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔